مجھے تو اس کائنات میں غور و فکر کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگے بھی کیوں نہ، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ جس میں وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرے۔ تو کائنات میں غور و فکر اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کرواتا ہے، اور اس چیز کا پھر بہت احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، اور جنت کتنی خوبصورت ہوگی، تو کیوں نہ پھر اس جنت کے لیے عمل کر لیں۔ آپ بھی غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، اور ان ستاروں کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہ آسمان سے کوئی بھی بات پھر اچک نہیں سکتے۔ تو دیکھیں آپ بھی آسمان کی طرف دن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیسے وہ اسکائی کلر کا نظر آتا ہے، جب ہم رات میں اسی آسمان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ سیاہ رنگ کا لگتا ہے، اور کہیں ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کہیں وہ اپنی سیاہی میں کمزور پڑ گیا ہو، مکمل سیاہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ستارے ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، سیارے چل رہے ہوتے ہیں، اور چاند اپنی روشنی کے ساتھ مزید خوبصورتی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اس زمین پر دیکھیں، وہ مٹی جس کے نیچے اتنا کچھ ہے، وہ مٹی ایک ہے، اس کے اندر نمکیات بھی وہی ہیں، پانی بھی وہی ہے، لیکن جب ہم مختلف طرح کے بیج بوتے ہیں تو کیسے ان بیجوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا بن کر باہر نکلنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گندم کا بیج بوئیں اور چنا نکل آئے، یا پھر ہم کسی پھل میں سے آم کا بیج بوئیں اور جامن کا درخت نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورتی ہے ہر چیز میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دیا ہے کہ تم نے کیا بن کر نکلنا ہے۔ اور اتنے طرح طرح کے پھل اس ایک زمین سے نکلتے ہیں، کیسے بیج سے پودا بنتا ہے اور درخت بنتا ہے، پھر ان درختوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے پھل لگتے ہیں، ہر پھل کا رنگ مختلف، ہر پھل کا ذائقہ مختلف، ہر پھل کی پیکنگ مختلف، ہر پھل کا بیج مختلف، وہ جس درخت پر لگا ہے اس کے پتے مختلف، اس کا رنگ مختلف، اتنی خوبصورتی۔ آپ امیجن کریں مالٹوں کے درخت کو، کتنی خوبصورتی ہے، آم کا درخت کتنی خوبصورتی ہے، تو پھر سبحان اللہ نکلے گا نا۔ تو ایک مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے آپ سبزیوں کو دیکھیں، کیسے زمین کے اندر سے سفید چمکتی مولی نکلتی ہے، گاجر سرخ رنگ کی، شلجم 2 رنگ کا ڈائی ہوا، اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں مختلف رنگوں کی سبزیاں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس کائنات کی۔ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آپ مزید اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ چاند اور سورج کے نکلنے کو دیکھیے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا آج ہمیں ضروری کام پڑ گیا یا آج ہم تھکے ہوئے ہیں، نہیں، وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں یا کوئی پہلے نکل آئے، سب اس کائنات میں اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی یہی مطلوب ہے۔